سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ یقین کیا، مصیبتوں تکلیفوں پریشانیوں کی پرواہ نہ کی۔ تاریخ میں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کبھی کسی صحابی نے یہ گلہ کیا ہو، یہ شکوہ کیا ہو کہ ایمان کی وجہ سے مجھ پہ مصیبتوں کے پہاڑ آ پڑے، میں نے بڑی غلطی کی ہے، ایمان قبول کر کے میں نے غلطی کی ہے۔ کوئی صحابی یہ نہیں کہتا، کبھی نہیں کسی نے، چاہے اس کی اپنی جان پہ پڑے اور چاہے صحابہ کو اپنے بچوں کے قیمے اپنی آنکھوں سے دیکھنے پڑے، اور چاہے صحابہ کرام اور صحابیات نے اپنے بچوں کو پیاسے اور بھوک کے مارے اپنی گود میں اتنی زبان باہر نکال کر تڑپ کر ایڑیاں رگڑ کر مرتے تو دیکھا، پر صحابی نے کبھی اس بات کا اپنے زبان سے اقرار نہ کیا اور گلہ نہ کیا، شکوہ نہیں کیا کہ خدا پر ایمان لانے کی وجہ سے میرے بچے کا کیا حال بنا ہے۔ اللہ، آج وہ یقین نہیں، جنہیں وہ یقین ملا ان کے کچھ اور حالات ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، باپ بت گر نہیں بلکہ بت پرست ہے، بت بنانے والا ہے، بت پرست بھی ہے، بت پرست نہیں بلکہ بت گر ہے، بت بناتا ہے۔ عجیب تجارت نکال رکھی تھی خلیل اللہ کے باپ نے، والد نے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزر کی عقل ماری گئی تھی، پتھروں کے خدا بناتا تھا۔ پتھر کے خدا بنانا مشکل ہے، کیا ہم نے اپنے آپ کو خدا نہیں بنایا ہوا؟ قرآن کہتا فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ جو دل میں آ گیا، جو میرے پسند آئے وہ صحیح، اور جو میری سمجھ میں نہ آئے وہ غلط۔ قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بھی تو دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو، اپنی تمناؤں کو اور اپنی اغراض کو، اپنے مقاصد کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم مائی یوٹیوب چینل میں شہزاد رحمانی انڈیا سے۔ پیارے دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت قاری حنیف ملتانی صاحب کا خوبصورت بیان۔ پیارے دوستو، اس بیان کو لاسٹ تک ضرور سنیے گا۔ تو ہم لے کر چلتے ہیں آپ کو ہم بیان کی جانب۔ قدردانی کی جا سکے وہ کر لیں، نہ معلوم اس مہینے کی یہ راتیں، یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں پھر ہم میں سے کس کو نصیب ہوں گی اور کس کو نہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ گزشتہ رمضان المبارک میں زندہ تھے، کاروبار کر رہے تھے، کھانا پینا کر رہے تھے، اتنے غافل تھے کہ ان کے دل میں اس بات کا گمان تک بھی نہیں تھا کہ ہم دنیا سے جائیں گے۔ موت پہ صحیح معنوں میں یقین تک نہ تھا، لیکن خدا کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ سال بھر کے اندر اندر مختلف بہانوں سے موت واقع ہوئی، آج قبروں میں ہے، اور نہ معلوم آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم میں سے کتنے لوگ قبروں میں جا چکے ہو، نہ معلوم ہم میں سے کس کس کی باری اسی سال میں ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم تصور کر کے، دھیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں گریہ زاری کریں، عاجزی اور انکساری کریں، تو اس حدیث کے موجب بن سکتے ہیں۔ ارشاد گرامی ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرماتے ہیں کہ اللہ پاک آخری رمضان کی رات میں فرشتوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں، اے فرشتوں، ان لوگوں نے روزے بھی رکھے، تراویحیں بھی پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت بھی کی، اب ان کو کیا ملنا چاہیے؟ فرشتے عرض کریں گے الہ العالمین، جب مزدور اپنی مزدوری کا پورا کام کر چکے، وہ اپنی مزدوری کا حق رکھتا ہے، اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی شان کبریائی کی قسم، تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ اللہ پاک کی مغفرت عامہ کا دریائے کرم بہتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی محروم ہے تو پھر اس نے تو محروم ہی رہنا ہے، اس کے مقدر کھوٹے، اس نے اپنے اعمال کو اتنا کھوٹا کر لیا کہ عام میں دریائے عام بہا، دریائے کرم خدا بند ذوالجلال کا بہا، پھر بھی قطرہ نصیب نہیں ہو سکا تو اور کم ملے گا۔ اللہ، اور یہ ساری چیزیں قدردانی کی ہیں۔ جب مسلمان قرآن کریم کی قدردانی کیا کرتے تھے تو ان کے یقین اور نظریات کچھ اور تھے۔ مسلمان کا یہ یقین تھا کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ حق ہے، سچ ہے، پک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو، جس نے قرآن مجید ہاتھ میں اٹھایا اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی
اور الف لام میم کے بعد وہ جب پڑھنے لگا تو قرآن مجید نے خود کہا اور میرے تلاوت کرنے والے پڑھنے والے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، علم یقین کے ساتھ میری تلاوت نہ کرنا، کچا یقین رکھتے ہوئے میری تلاوت کرنے کی کوشش نہ کرنا، لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے آئین میں، جس کے قانون میں، جس کے احکام میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ اللہ، وہ سب سے پہلے مطالبہ کرتا ہے، پہلے یقین کامل پیدا کر، اس کے بعد تلاوت کی طرف آنا، اور فرمایا ادب کرنا بھی سیکھ لے، لا یمسہ الا المطہرون، خبردار قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا۔ کیوں؟ اس لیے تنزیل من رب العالمین، یہ رب کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے، کسی آدمی کا کلام نہیں، کسی وزیر کا کلام نہیں، کسی بادشاہ کا کلام نہیں، یہ خدا بند ذوالجلال کا کلام ہے۔ اس کی کریمی کا کیا کہنا؟ ارے رمضان المبارک میں اتنی رحمت عامہ کا دریائے کرم بہایا گیا، فرمایا اے میرے بندے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام ہو جاتی تھی، اور رات سے صبح سے لے کر شام ہو جاتی تھی، اور شام سے صبح آ جایا کرتی تھی، لیکن صحابہ کرام اس قدر اللہ پاک سے مانگتے تھے، ان کی آنکھ کا مانگتے مانگتے آنسو خشک نہیں ہوا کرتا تھا۔ اللہ، اور آڑے سے آڑے وقت میں، اور یقین اصل میں جب تک خدا کی ذات پہ یقین کامل نہ ہو، خدا کے کلام پہ یقین کامل کیسے آئے گا؟ اس کی ذات پہ یقین کامل پیدا ہونا یہ شرط ہے، لا بدی امر ہے۔ صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ یقین کیا، مصیبتوں تکلیفوں پریشانیوں کی پرواہ نہ کی۔ تاریخ میں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کبھی کسی صحابی نے یہ گلہ کیا ہو، یہ شکوہ کیا ہو کہ ایمان کی وجہ سے مجھ پہ مصیبتوں کے پہاڑ آ پڑے، میں نے بڑی غلطی کی ہے، ایمان قبول کر کے میں نے غلطی کی ہے۔ کوئی صحابی یہ نہیں کہتا، کبھی نہیں کسی نے، چاہے اس کی اپنی جان پہ پڑے، اور چاہے صحابہ کو اپنے بچوں کے قیمے اپنی آنکھوں سے دیکھنے پڑے، اور چاہے صحابہ کرام اور صحابیات نے اپنے بچوں کو پیاسے اور بھوک کے مارے اپنی گود میں اتنی زبان باہر نکال کر تڑپ کر ایڑیاں رگڑ کر مرتے تو دیکھا، پر صحابی نے کبھی اس بات کا اپنے زبان سے اقرار نہ کیا اور گلہ نہ کیا، شکوہ نہیں کیا کہ خدا پر ایمان لانے کی وجہ سے میرے بچے کا کیا حال بنا ہے۔ اللہ، آج وہ یقین نہیں، جنہیں وہ یقین ملا ان کے کچھ اور حالات۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، باپ بت گر نہیں بلکہ بت پرست ہے، بت بنانے والا ہے، بت پرست بھی ہے، بت پرست نہیں بلکہ بت گر ہے، بت بناتا ہے۔ عجیب تجارت نکال رکھی تھی خلیل اللہ کے باپ نے، والد نے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزر کی عقل ماری گئی تھی، پتھروں کے خدا بناتا تھا۔ پتھر کے خدا بنانا مشکل ہے، کیا ہم نے اپنے آپ کو خدا نہیں بنایا ہوا؟ قرآن کہتا فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ جو دل میں آ گیا، جو میرے پسند آئے وہ صحیح، اور جو میری سمجھ میں نہ آئے وہ غلط۔ قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بھی تو دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو، اپنی تمناؤں کو اور اپنی اغراض کو، اپنے مقاصد کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ آج ہم کب سوچتے ہیں کہ خدا کا فرمان کیا ہے؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ میری غرض کہاں ہے، میرا فائدہ کیسے ہے۔ بس یہ فرق ہے صحابہ کے ایمان میں، میرے اور آپ کے ایمان میں۔ صحابہ یہ کہتے تھے میری جان بچے یا نہ بچے، ایمان بچے۔ ہم کہتے ہیں کارخانہ لگے، بنگلہ بنے، کوٹھی تیار ہو، ایمان کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور صحابہ کرام میں۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد بت بناتا ہے پتھر کے، اور ہم نے اپنے آپ کو بت بنایا ہوا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شرک کرتا ہے، اس کی عقل کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، دیوالیہ نکل جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ ٹوکرے میں پتھروں کی بت بنا کر کے رکھ دیتا، جا میرے بیٹے خداؤں کو بیچ کے آ، معبودوں کو بیچ کے آ۔ ابراہیم علیہ السلام بازار میں گلی میں نکلتے ہیں، آواز لگاتے ہیں لوگوں لے لو خدا پر ہیں جھوٹے، خدا خریدنے والوں آؤ، جس نے خدا خریدنے ہو وہ آ جائے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا
کہ جو کل دے کر آئے تھے بچے عورتیں آئی، انہوں نے کہا کل جو تو خدا دے گیا تھا اس کا تو کان نہیں ہے، ہمیں تبدیل کر دے. کل جو تجھ سے ہم نے خدا مول لیا تھا اس کی تو ٹانگ نہیں ہے، لنگڑا خدا ہمیں نہیں چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام ایسے خداؤں کی جو پتھروں کے بنائے ہوئے تھے ان کے ناک میں رسی ڈال کر نیچے گھسیٹ کر لاتے. باپ کہتا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ لینے والوں نے واپس کر دیے، مجھے ٹوکرے میں رکھتے ہوئے بھی شرم آئی. ہائے ہائے ابراہیم، تم کتنے خدا کو مانے ہوئے ہو. تم ہر رنگ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو کہ خدا کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، ارے کسی کو بسا کر اجاڑنے والا کوئی نہیں، آباد کو برباد کرنے والا کوئی نہیں، اور برباد کو آباد کرنے والا اس کی ذات کے سوا کوئی آئی نہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ حرکتیں دیکھتا رہا آزر کہنے لگا مجھے پتا چل گیا تو میری بات کے خلاف ہے. میں بت بناتا ہوں، خدا بناتا ہوں، تو ان کے خلاف معلوم ہوتا ہے. بس تھوڑا سا موقع مل گیا خلیل اللہ کو، فرمانے لگے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب مقدس میں ذرا ذکر تو کرو ابراہیم علیہ السلام کا. کتنے سچے پیغمبر تھے. انہوں نے اپنے باپ سے کہا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے ابا جان، ان خداؤں کی، ان بتوں کی پوجا کرنے سے کیا فائدہ جو نہ نفع پہنچا سکے، نہ نقصان پہنچا سکے، نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے. آج سارا چاند کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا والد پاگل تھا. وہ لوگ بڑے بے وقوف اور احمق تھے جو پتھروں کو خدا مانتے تھے، جو نہ سنے نہ دیکھے، نہ نفع نقصان کے مالک بن سکے. ارے تم کون سے عقل مند ہو؟ آج تم نے خدا کو چھوڑ کر خدا کے بندوں کو مشکل کشا سمجھا ہوا ہے. اللہ، کیا آج لوگ نہیں کہتے فلاں یوں کر دے گا، فلانا ملک کو آسمان میں لے جائے گا، فلانا ملک کو چاند پہ پہنچا دے گا، فلانا ملک کو یوں کر دے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں او ظالمو، تم اپنی زبانوں سے کیا بک رہے ہو؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین. کون ہے مجھ سے بڑا بادشاہ؟ کون ہے زمینوں کا مالک؟ کون ہے آسمانوں کا مالک؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. برکتیں میرے ہاتھ میں ہے، راج سارے جہان میں میرا. اللہ، خامخواہ لوگ اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھے. فرمایا جو میں نے قرآن بھیجا ہے، جو تمہارے لیے ضابطہ بنا کر کے بھیجا ہے، جو دستور بنا کر کے بھیجا ہے، تمہیں اس کی پیروی کرنی پڑے گی. اگر تم اس کے علاوہ اور نظریات لے کر آؤ گے، اور دستوری زندگی بناؤ گے، اور اپنے طرح طرح کے آئین بنا کر کے بیٹھو گے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے آئین میں تم شرک کرو گے، پھر میرے یہاں تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں. خدا کا بھیجا ہوا دستور، خدا کا بھیجا ہوا آئین، اور امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دستور، اس کی خلاف ورزی دیکھنا آنکھوں سے کتنی غلطی ہے. آج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. اللہ پاک کی کروڑ رحمتیں نازل ہو اس مرد قلندر کی قبر مبارک پہ، آمین کا. لاہور میں تقریر فرمائی اور موقع تھا، راجپال نے رنگیلے رسول کے نام سے ایک رسالہ کتابچہ لکھ مارا. اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. یہ بھی وہی وقت تھا، شاہ جی نے تقریر فرمائی، دائیں طرف علماء بیٹھے تھے، سامنے مجمع بیٹھا تھا، بائیں طرف کچھ اباش قسم کے لوگ بیٹھے تھے، نوجوان. شاہ جی نے پہلے دائیں طرف منہ کر کے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ علماء کی جماعت وہ سامنے دیکھو، ایسا صدیقہ دوپٹہ لہرا رہی ہے اور تم سے سوال کرتی ہے کہ تمہارے ابا کی آبرو پہ کافر نے ہاتھ ڈالا ہے. اور پھر بائیں طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا نوجوانوں وہ دیکھو اپنی قبر سے فاطمہ الزہرا نکل آئی ہے اور دوپٹہ اتار کر کہہ رہی ہے کہ نوجوانوں تم کہاں سو گئے، کالی کملی والے کی عزت پہ ہاتھ مارا ہے. اللہ، میرے ابا کی آبرو پہ لوگوں نے ہاتھ مارنے شروع کر دیے، تم کس کا کلمہ پڑھو؟ نمازی بھی بیٹھے تھے، حاجی بھی تھے، غازی بھی تھے، نیک پرہیزگار سخی بھی تھے، خیرات کرنے والے بھی تھے، مگر ان نوجوانوں میں
ایک نوجوان ہے، عالم نہیں، حافظ نہیں، قاری نہیں، حاجی نہیں، بلکہ پختہ اور لمبا چوڑا نمازی بھی نہیں، بس وہیں سے دل میں سوچ بیٹھا میری زندگی کائے کی لعنت ہے زندگی پہ، میں دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں، کالی کملی والے کی ذات پہ حرف آئے، میری زندگی کس کام کی؟ ڈر گیا اور جا کے خاموش لیٹ گیا۔ اماں نے پوچھا کیا بات ہے، کسی سے لڑ جھگڑ کر کے تو نہیں آیا، اداس سا کیوں ہے؟ کہنے لگا نہیں لڑائی میں نے کس سے کرنی ہے۔ تو امی جان کہنے لگی پریشانی کی کیا بات ہے، چند دن تیری شادی کے باقی، اب تو خوشی خوشی رہا کر۔ آنکھوں میں آنسو لے آیا اور کہنے لگا امی جان شادی ملتوی کر دے، میری شادی کو ملتوی کر دے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اب تو شادی کہیں اور ہی جا کے کرنی ہے، اب یہاں شادی نہیں کرنی۔ چھپے چھپے چھڑا بنا رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جس نے کالی کملی والے کے دامن پہ ہاتھ مارا ہے، جس نے سرکار مدینہ کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، جس نے شہنشاہ کائنات کی عزت پہ ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی۔ اب دونوں دنیا میں نہیں رہیں گے، یا راجپال رہے گا یا علم الدین رہے گا، دونوں نہیں رہیں گے۔ تیاری کر رہا ہے۔ امی کہتی ہے اس طریقے سے پریشان نہ ہو، تیری شادی کی تیاری کی ہوئی ہے، بڑی خوشی کا وقت ہے، ان قریب تیری دلہن کو لے آؤں گی، گھر میں باغ و بہار ہوگی۔ علم الدین کہنے لگا بس امی جان شادی ہو چکی، باغ و بہار تو اب کسی اور ہی جگہ آئے تو آئے۔ آخر کار ماں بیٹوں میں گفتگو جاری رہی، سوچا کہ میری ماں کہیں رو رو کر نہ مر جائے، بالآخر اصرار کے بعد بتا دیا کہ امی جان شادی کا پروگرام بالکل ملتوی کرتا ہوں، اور اب سرکار مدینہ کے رسول اللہ کے دشمن کو جب تک ختم نہ کر دوں اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے۔ ماں بھی ماں تھی، دامن پھیلا دیا، جولی پھیلا کر کہنے لگی میرے بچے اور نوجوان، اگر تیرے ایسے عزائم ارادے ہیں، میں غریب، میں ان پڑھ عورت اللہ پاک کی حضور میں دعا مانگتی ہوں، مولا میرے بچے کو قبول فرما۔ دعا مانگ رہی ہے، مشورے نہیں کرتا، تدبیریں نہیں بناتا، تجویزیں نہیں کرتا، یار دوستوں سے پوچھتا نہیں پھرتا، جس نے کچھ کرنا ہو وہ نہیں پوچھا کرتا۔ میں چھرا لیا اور انار کلی کے بازار میں پہنچا، اور وہاں جا کر کے راجپال کو چھرا مارا، اور اسے ختم کرنے کے بعد خود تھانے میں پیش ہو گیا۔ انگریز کا زمانہ تھا، آخر گرفتار تو ہونا ہی تھا، میاں والی جیل میں ڈال دیا گیا۔ بمبئی سے بڑے بڑے وکیلوں کو بلایا، پاکستان کے بانی محمد علی جناح جو اس وقت وکالت کیا کرتے تھے ان کو بلایا گیا۔ تو جب ملاقات کی جیل میں تو یوں کہا کہ علم الدین انکار تو کر دے، چھڑا میں لوں گا۔ اس نے کہا کیسے؟ کہ اس سے انکار کر دے کہ راجپال کو میں نے نہیں مارا۔ کہنے لگا نمازی میں نہیں، حاجی میں نہیں، لمبے چوڑے پرہیزگار متقی میں نہیں، تسبیح میں نے نہیں پھیری، تلاوتیں میں نے نہیں کی، ارے ساری عمر گناہوں میں گزاری، ایک ہی تو نیکی کی ہے، اسی سے انکار کر دوں؟ سبحان اللہ۔ تمہیں کس نے کہا کہ میرا پروگرام بچنے کا ہے؟ میں بچنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا۔ چنانچہ صاحب کہہ دیا وکیل صاحب نے کہ بچنا محال ہے، بس قصہ ختم ہے، یہ انکار نہیں کرے گا، بچے گا نہیں۔ چنانچہ سزائے موت آخر ہوئی۔ مولانا قاضی احسان احمد شجابادی سب قید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس وقت جیل میں ملاقات کرنے گئے تو جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے بتلایا کہ رات کو علم الدین کی کوٹڑی سے ایسے نور کی روشنی نکلتی ہے، آسمان تک بلند ہو جاتی ہے۔ تمام لوگوں نے دیکھا، سب لوگ دیکھتے تھے۔ بالآخر وہ گھڑی آ پہنچی، سزائے موت ہو گئی، پھانسی کا وقت قریب آ گیا، پھندے کے قریب پہنچا، عزیز رشتہ دار آئے، ملنے جلنے والے لوگ، مسلمان ہمدرد آدمی کہنے لگے علم الدین کوئی تمنا ہو تو بتاؤ، کوئی آرزو ہو تو کہہ لو، کسی قسم کی حسرت ہو تو بیان کرو۔ پھندا پکڑ کر کہنے لگا بس اب ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی حسرت ہے، اور وہ یہ ہے۔ ابو طالب کہنے لگے او میرے یتیم بھتیجے، یہ مکے کے لوگ شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں تیرا بھتیجا گالیاں نکالتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان ساری عمر میں کبھی بھی کسی کو کسی حال میں بھی گالی نہیں دی، پتھر میں نے کھائے، مار میں نے کھائی، رات دن ان کی مار سہتا ہوں، میں نے تو کبھی گالی تو کیا بد دعا بھی نہیں دی۔ مکی کا کون سا چوک ہے جس میں انہوں نے مجھے نہیں مارا؟ کون سی وہ جگہ ہے
सहाबी कहता है इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के चौक में खड़े होकर लोगों को कुरान मजीद सुना रहे हैं। मैं उस वक्त तक मुसलमान भी नहीं था। मैंने देखा चारों तरफ काफिरों का मजमा लगा हुआ है। कोई पत्थर मार रहा है, कोई ईंट मारता है, कोई रोड़े मारता है, कोई हड्डी मारता है फेंक कर। चारों तरफ से मार पड़ रही है और सरकार मदीना बिला तअम्मुल कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे हैं। जख्मों से खून के फुहारे छोट रहे हैं। एक औरत ने कोठी पे से आवाज दी, ऐ ज़ैनब तुम कहाँ चली गई? तुम्हारे अब्बा को लोगों ने लहूलुहान कर दिया। अल्लाह अकबर। हज़रत ज़ैनब अपने घर से निकली रज़ी अल्लाह ताला ना पानी का प्याला लेकर। ज़ैनब की आंखों ने देखा सरकार मदीना का तमाम जिस्म जख्मी है, लहू में कपड़े भी तरबतर है, शराबूर है। बेटी अपने बाप को लिपट गई, अब्बा जान घर चलो, ये लोग क्यों मारते हैं? क्या वजह है? मार क्यों पड़ी? क्या हुआ? आप तो किसी का माल नहीं छीनते, उधार लेकर वापस करते हो, मुहाफिजत करते हो, सबकी इज्जत करते हो, सिला रहमी फरमाते हो, आपको लोग क्यों मारते हैं? फरमाया बेटी तुझे मालूम नहीं, मैं इन तमाम लोगों को ये कहता हूँ सारी कायनात का मालिक वो एक खुदा है। इस पर ये बरफेरता होते हैं, इसकी यह वजह है इन सब के नाराज होने। मैं खुदा का कुरान सुनाता हूँ, अल्लाह की तौहीद का पैगाम इन तक पहुंचाता हूँ। मुर्रिखीन ने लिखा है हजरत ज़ैनब ने पानी का प्याला पेश कर दिया। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह मुबारक में लेकर कुल्ली जो की तो मुंह से लहू आया। वो मार सही है काली कमली वाले ने, खुदा की कसम। हुजूर फरमाते हैं बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है कि अल्लाह की राह में जितनी मैंने मार खाई इस जमीन के ऊपर इस आसमान के नीचे इतनी किसी ने मार नहीं खाई। अल्लाह। और बल्कि एक मकाम पे आता है यूं फरमाया कि और तो और रहे, गैर तो गैर रहे। मेरी पैदाइश के वक्त में जिस चचा ने मिठाई बांटी थी, जिसने बांदिया और गुलाम आजाद किए थे, मेरे बदन पे मेरे जिस्म पे ऐसी जगह नहीं जहां पे सगे चचे के हाथ का पत्थर ना लगा। अल्लाह। कोई मजाक है? अबू तालिब के सामने हुजूर बैठे हैं, फरमाया चाचा जान मैंने तो कभी किसी को गाली नहीं दी, मेरा गाली देने का प्रोग्राम ही नहीं, मिजाज ही नहीं, मैं क्यों गाली दूं किसी को? वो वहीं पे बैठे थे, मक्के के जो बड़े बड़े शैतान थे वो वहीं मौजूद थे। कहने लगे कौन कहता गाली नहीं देते, हर वक्त निकालते हो गालियां? लेकिन ना ना मैंने गालियां कब निकाली? उन्हें कहता नहीं कि सारे जहान के खुदा झूठे हैं, तमाम खुदा गलत है, बस एक खुदा सही है, वही अकमुल हाकिमीन। उन्होंने कहा ये गाली है? हाँ हाँ यही तो गाली है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे नजदीक अगर ये गाली है तो मुझे खुदा का हुक्म है कि मैं ये पैगाम पहुंचाता रहूं, चाहे मेरी हड्डियां भी खत्म कर दी जाए। अबू तालिब बेचारा क्या समझता? वो समझा कि जिद कर रहे हैं, जिद हो रही है। आय आय क्या बैठा, कहने लगा मेरे भतीजे अब अगर तू इनकी बात को नहीं मानता तो आज के बाद मेरा सहारा ना तकना। ये सहारे वाला मसला बड़ा गलत है। कोई कहता है कि जी मेरे माँ बाप है, अगर मैं कमा के ना खिलाऊं तो वो भूखे मर जाएंगे। कोई कहता है जी मेरा उस्ताद है, अगर हम ना उसको खिलाएं तो वो मर जाता। मुक्तदी कहते हैं कि अगर इमाम को हम ना खिलाएं तो उसका तख्ता कभी से निकल गया होता। ये सहारे, अल्लाह पाक ने सारे सहारे तोड़े। अबू तालिब कहने लगा मेरा सहारा ना तकना, मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। सरकार दो आलम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया चाचा जान आज तक तुमने गलत समझा है, तो मैं तुम्हारी कमर पे तुम्हारे बलबूते पे ये सब कुछ कर रहा हूं। हटो आप भी एक तरफ होके देख लो, वो खुदा मेरी हिफाजत करने वाला है, वो मालिक की कायनात, वो बेनियाज खुदा है, वो मेरी हिफाजत करेगा। मक्के के लोग पहले तो अकड़े, कुफर की यह आदत है, पहले अकड़ता है, बड़ा जोर दिखाता है, हम यूं कर देंगे, देख रहा जी अभी रगड़ देते हैं, और जब सामने आए उसी वक्त ही करके चुप हो जाते हो। नहीं जी नहीं, ऐसी देर में गल की जाती को लड़ने लगे, बस फौरन ढीले पड़ जाते हैं उसी वक्त। पहले दिमाग में थोड़ी सी खरखशी होती है, जब सामने आया हक, जाल हक ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, जब हक आएगा बातिल भागेगा, इस्लाम आएगा तो कुफर का सत्यानाश और बेड़ा गर्क होगा, रह ही नहीं सकता कुफर पे। और मुझे अफसोस है कि आज की दुनिया में तुम्हारे पास 6666 कुरान की आयत मौजूद है,
ارے 8 لاکھ سے زیادہ پیغمبر کے ارشادات کا ذخیرہ موجود ہے، 1,29,000 صحابہ کرام کے قول و افعال اور عمل موجود ہے، اور بڑے بڑے بزرگ اور ائمہ کی زندگی موجود ہے۔ آج بھی لوگ کیا کہتے ہیں؟ مجھے پتہ نہیں کیڑے پاسے حق ہے، سانو تے ایویں نہ کرتا ہے۔ کتنے بڑی بے ایمانی کے الفاظ ہیں کاکا، جے ہن تک پتہ نہیں لگا تو پھر لگنا ہی نہیں، جو اب تک پتہ نہیں لگا پھر لگے گا قبر میں، پھر آگے پتہ لگے گا، پھر پرسلات میں پتہ لگے گا، پھر موت کے جھٹکے کے وقت پتہ لگے گا۔ اگر اب بھی تجھے قرآن سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آئے گا ہی نہیں، پھر کب آنا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں دخل اندازی کرنے والے لوگ دنیا میں اس قدر ذلیل ہو کر کے مرے کہ تاریخ آج ان کے بعد کوئی اور ایسی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ فرمایا فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بالکل بھی ڈھیلے نہ پڑے، ان کے پیچھے نہ لگنا، میں خدا آپ کا نگہبان اور محافظ ہوں، کوئی پرواہ نہ کرو، آپ ہے اور میں ہوں، بس کسی کی کیا حاجت باقی ہے۔ تو صحابہ کرام نے اپنے اپنے وقت میں ایسا انداز اختیار کیا، اللہ غنی، مرد تو مرد رہے، عورت ہے، عورت ساتھ ہے، اور کتنی خوش نصیب مائی ہے، خامند بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، خود بھی صحابیہ، خود بھی صحابیہ۔ ارے قربان کر دوں 2 جان کی دولت ہے اس مائی کے جوتے سے اڑی ہوئی خاک پہ، جس کا پورا گھرانہ کالی کملی والے کا غلام بن چکا ہو، اور غلام بھی اس طرح کا۔ ابو جہل کو مکے میں صرف سمیہ ملتی تھی، اسے اور کوئی نہ ملا، اسے ڈھونڈ کر کیوں لایا؟ ایماندار اور بھی تو تھے، اس کے بیٹے کو پکڑ کے لاتا، اس کے خامن کو پکڑ کے لاتا، خاندان کے اور لوگوں کو اس طریقے سے کیوں نہیں مارا؟ اس لیے کہ بیٹا جوان تھا، خامن بھی طاقتور تھا، اور لوگوں کی جانوں میں جان تھی۔ ابو جہل مکے کا بدماش تھا، کہنے لگا کمزور کو مارنا آسان ہے، کمزور کو مارنا آسان ہے۔ سمیہ اس قدر بڑھیپا طے کر چکی تھی، گردن ہلتی تھی، زبان تتلاتی تھی، ہاتھ حرکت کرتے تھے، گردن میں ہاتھ پاؤں میں راشا آ چکا تھا، لیکن خدا بند ذوالجلال کا دیا ہوا ایمان اور نبی کا عطا کردہ کلمہ اور اللہ کی توحید کو سمیہ نے اپنی رگوں میں ایسا بسایا تھا کہ زمین و آسمان ہل سکتے ہیں، پر آسمان کے سمیہ کے ایمان میں فرق نہیں آ سکتا، اتنا مضبوط ایمان تھا۔ ابو جہل سارے مکے میں سے ڈھونڈ کے لایا بڑھیا کو، پتا چلا یہ جو کمزوروں کو لوگ مارا کرتے ہیں، غریبوں کو ستایا کرتے ہیں، محکوموں پہ ظلم کیا کرتے ہیں، پتا چلا کہ ان شیطانوں نے یہ چال ابو جہل سے سیکھی ہے، اور اسی کی نسل ہو تو کوئی پتہ ہی نہیں، ورنہ اور مکے میں مل سکتے تھے، سمیہ کو چھانٹ کے کیوں لایا؟ اس لیے کہ یہ بوڑھی ہے، کمزور ہے، ڈر جائے گی، عمر رسیدہ عورت ہے، گھبرا جائے گی، بڑھیپے میں ویسے بھی دل کمزور ہو جاتا ہے، لا کر میدان میں کھڑی کر دی، پیروں میں رسی باندھ دی، ہاتھوں میں رسی باندھ دی، اور برچہ لے کر کہنے لگا سمیہ اب 2 راستے ہیں، یا جان بچا یا ایمان بچا۔ سمیہ فرمانے لگی او ظالم تو کیا سمجھتا ہے، جو برچہ تو مجھے مارنے کے لیے دکھاتا ہے، میں تو محبوب کا دروازہ کھولنے کے لیے اس کو چابی سمجھتی ہوں، تو مجھے برچہ دکھا رہا ہے مارنے کے لیے، اور مرنے میں میرے دیر کیا ہے؟ بہتر ہوگا کہ برچہ تیرا ہو، سر میرا ہو، در میرے آقا کا ہو، اور میں جا کر کہوں کہ میں حاضر ہو گئی ہوں، اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ مجھے اور کیا چاہیے؟ حضرت سمیہ کھڑی ہے، صحابہ کہتے ہیں کوئی گھبراہٹ نہیں، کسی طرح کی پریشانی نہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان بیٹا حضور کی خدمت میں پہنچا اور جا کے کہنے لگا یا رسول اللہ ذرا تشریف تو لاؤ، میری بوڑھی اماں کا حال تو دیکھو۔ حضور تشریف لائے، کتنے بے کس اور مجبور ہوں گے اس وقت میں مسلمان کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا سمیہ کو بندھا ہوا تو آنکھ میں آنسو آ گئے، اور فرمایا عمار اسی وقت دوڑ کے جاؤ، سمیہ کو جا کے بہشت کی بشارت سنا، اور جا کر کے میں نبی کا سلام پہنچا۔ کیا خوش نصیب مائی ہے، آخری وقت میں تجھے پیغمبر کا سلام آ رہا ہے، شہنشاہ کائنات کا تجھے سلام ملا، اس لیے نہیں کہ تو بنگلے سے
نکل رہی ہے، اس لیے نہیں کہ تو کوٹھی سے نکل رہی ہے، اس لیے نہیں کہ تو وزیر اعظم کی بیوی ہے، اس لیے نہیں کہ تو گورنروں کے خاندان سے ہے، اس لیے نہیں کہ تو دنیا میں بہت زیادہ حسین و جمیل ہے، بلکہ اس لیے کہ آقا کی غلامی کا پھندا تم نے وہ مضبوط ڈالا ہے کہ تم اپنی جان کا قیمت تو بنوا سکتی ہو، پر ایمان کے میدان سے پیچھے ہٹنے کے لیے قطعاً تیار نہیں۔ سمیہ کے بیٹے نے آ کر کے سلام پہنچایا، نبی کا پیغام اور بشارت دی تو مسکرا رہی ہیں، کافر حیران کھڑے ہیں۔ ہم تو کہتے تھے بڑھیا گھبرائے گی، یہ تھر تھر کانپنے والی، یہ ضعیفہ، یہ کمزور، یہ ناتواں، ہم نے تو سوچا تھا یہ پھر جائے گی تو اور بھی پھریں گے، ارے بوڑھی کا یہ حال ہے تو جوان کیا کریں گے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل آرام سے کھڑی ہے، بار بار چاروں طرف سے کافر ڈراوا دے رہے ہیں، ابھی ابھی تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، ابھی ابھی تجھے چیر دیا جائے گا، ابھی ابھی تجھے تیرا قیمہ بنا دیا جائے گا، ابھی تجھے یوں مارا جائے گا۔ سمیہ کہنے لگی بات ہی کوئی نہیں، میرے یہاں مرنے جینے کا فرق ختم ہو گیا، کیوں؟ اس لیے الفت میں برابر ہے، وفا ہو یا کہ جفا ہو، ہر چیزوں میں لذت ہے گر دل میں مزہ ہو۔ تم مجھے مرنے سے ڈرا رہے ہو، ارے یہ جو وقت گزر رہا ہے مجھے یہ شاک معلوم ہوتا ہے، جلدی کرو مجھے میرے محبوب سے ملا۔ یہ موت میرے لیے دروازہ بنے گا، میں اپنے پروردگار سے ملوں گی، میں اپنے کلمے کی شہادت دوں گی، میں اپنے مضبوط ایمان کا اظہار کروں گی، میرے یہاں گھبراہٹ کا نام و نشان نہیں، اس کا ڈراوا نہیں تھا۔ چنانچہ ابو جہل آگے بڑھا، ارے بڑھے پہ ترس نہ کھایا، کمزور ہے، عورت ہے، مائی ہے، ضعیف ہے، برچھا مارا، ادھر ادھر اونٹ دوڑا کر سمیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ مجال ہے جو ایمان میں ذرہ برابر بھی تزلزل آیا ہو یا گھبراہٹ آیا ہو، ارے ایمان ہو تو ایسا ہو، خدا کے قرآن کی عظمت ہو تو ایسی ہو۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں اور ذرہ برابر بھی تکلیف کا تحمل کرنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں۔ ہزار واقعات ہیں صحابہ کرام کے، ارے جنہوں نے اللہ کو اپنایا، مجدد الفسانی کو گوالیار کے جیل کے قلعے کے اندر خدا کو پکارنا پڑا اور خدا بند عالم کے نام کی ضربیں لگائی۔ ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، علامہ ابن تیمیہ مرحوم کا جنازہ دمشق کی جیل کے مینارے سے اعلان ہو کر کے باہر آتا ہے۔ کون ہے جس نے مصیبت نہ سہی؟ اور تمہارے قریب کی بات ہے، یہ ہندوستان کا بادشاہ ظفر انگریزوں نے قید کر لیا، قید کر کے رنگون لے گئے، ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ ایک انگریز افسر نے آ کر کے کہا کہ دوپہر کے وقت تمہاری دعوت ہے۔ شاہ ظفر حیران ہے، کہا میں قیدی اور کہا میری دعوت، کیا بات ہے؟ کہ نہیں انگریز گورنمنٹ نے تمہاری دعوت کی ہے۔ انگریز بڑا بے ایمان تھا، اس نے جس طرح کی گولی کوئی کھاتا دکھائی دیا ویسی گولی ماری، کسی کو سر کا لقب دے دیا، کسی کو جائیداد اور مربے اور جاگیریں دے دی، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، تاکہ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں سے غداری کرتے رہیں۔ اور شاباش ہے ان مسلمانوں کو بھی، آج تک بعض لوگ غداری کرتے چلے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں۔ اچھا کیا نشانی ہے جی مسلمانی کی؟ کہ دیکھو نا جی میرا ابا سر تھا، سر، انگریز کا دیا ہوا لقب سر کا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ میرا باپ نمازی تھا، حاجی تھا، غازی تھا، مجاہد تھا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پہ مر مٹنے والا تھا، کہ نہیں انگریز کے گھوڑوں کی لید اٹھایا کرتا تھا، انگریز کے گھوڑوں کے خرخرے مارا کرتا تھا۔ یہ جو تمہیں بڑے بڑے آج بھی تنگ کرتے دکھائی دیں اور جنہوں نے ہمارے ملک میں 30 برس ہو گئے طوفان مچا رکھا ہے، یہ سارے انگریز کے گھوڑوں کی لید صاف کرنے والے لوگ ہیں۔ میں تھوڑا سا شہر سے باہر رہتا ہوں نا، اب دیہات کے لوگ کہتے ہیں ارے کاکا ہوں کیا ٹھیک ہے، ریڈیو تے ہر ویلے بانگ لگی رہتی ہے، ریڈیو تے ہوں تو بانگ کھلی ہے۔ 30 سال میں کبھی ریڈیو پہ اذان نہیں ہوئی۔ وہ بدماشی پھیلائی ریڈیو ٹیلی ویژن کے ذریعے، وہ کنجر پنا پھیلایا کہ خدا کی زمین بھی پناہ پکار اٹھ۔ کنجریوں بدماش عورتوں کے گانے ہر وقت، بڑے خوش ہیں سبحان اللہ، بیعت بنا دیا گیا پوری قوم کو۔ اب پکڑا خدا نے، اب خدا کو یاد کرتے یا اللہ تو ہی ہے، تو ہی مہربانی کرے گا۔ ہوں کہ مسلمان اپنے انجام سے اس قدر بے خبر کیوں رہتا ہے؟ اسے کیوں یہ عقل نہیں کہ میں مر بھی سکتا ہوں، اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے؟ تو شاہ ظفر کی دعوت کی انگریز گورنمنٹ نے اور پیروں کی بیڑیاں کھول دی،
اور ہاتھ کی ہتکڑی نکال دی اور کمرے میں جا کر کے بٹھا دیا، ہاتھ دھلائے، اور اس کے بعد برتن آنے شروع ہوئے، 1 آیا، 2 آئے، 3 آئے، یا کے بعد دیگرے 12 برتن آئے جن کے اوپر سرپوش ڈھکے ہوئے تھے۔ اور جب انگریز افسر نے شاہ ظفر کے سامنے آ کر کے وہ برتن اٹھائے اور سرپوش اٹھائے تو شاہ ظفر نے دیکھا کہ پہلے برتن میں سب سے بڑے بیٹے کا سر تھا، اور اس کے بعد اس سے چھوٹے کا سر تھا، اور پھر تیسرے کا سر تھا۔ شاہ ظفر کے 12 بیٹے تھے، 12 کے 12 بیٹوں کے سر شاہ ظفر کے سامنے برتنوں میں کاٹ کر رکھے ہوئے تھے۔ تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے، ظفر رویا نہیں کہ ہائے میرے سارے بچے مر گئے، نہیں، تاریخ کہتی ہے شاہ ظفر نے مسکرا دیا اور کہا شاباش میرے بیٹو، خاندان تیموریہ کی نسل کو یوں ہی چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے حضور میں اسی طرح سے سرخ رو ہو کر کے آئے۔ اس شاہی خاندان کی اولاد کو یوں ہی چاہیے تھا۔ مجھے تمہارا غم تھا کہیں میرے بعد یہ لوگ کافروں کی غلامی نہ قبول کر لے۔ میں اب خوش ہوں کہ تم بھی پہنچ گئے ہو اور خدا کے یہاں میں بھی آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک حضرت کی مغفرت عطا فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت انداز سے بیان فرما رہے تھے حضرت قاری حنیف ملتانی صاحب۔ پیارے دوستو، آپ کو بیان کیسے لگے؟ آپ کو بیان اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ دوستو ہم اسی طرح لاتے رہتے ہیں حضرت قاری حنیف ملتانی صاحب کا خوبصورت بیان۔ دوستو دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔